قیامت قائم ہونے سے پہلے آخری رمضان کی نشانیاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کردہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر رمضان میں چیخ سنائی دے گی تو شوال میں شور اور ہنگامہ ہوگا، ذی قعدہ کے مہینے میں قبائلی بغاوت ہوگی، ذی الحجہ میں خون بہے گا، اور محرم کا مہینہ تو کیا ہی مہینہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چیخ کیسی ہوگی؟ حضور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نصف رمضان المبارک کی جمعہ کی رات کو ایک چیخ یا دھماکہ ہوگا جو سونے والوں کو بیدار کر دے گا، کھڑے ہونے والوں کو بٹھا دے گا اور کنواری لڑکیوں کو ان کے حجروں سے باہر نکال دے گا۔ ناظرین، یہ روایت اور اس جیسی دیگر روایات اکثر سوشل میڈیا اور غیر مستند ذرائع سے پھیلتی رہتی ہیں، لیکن ان کی مستند کتب حدیث میں کوئی مضبوط سند نہیں ملتی۔ کئی علماء اور محدثین نے اس طرح کی روایات کی حقیقت اور صحت پر سوال اٹھایا ہے۔ قیامت کی نشانیاں، زلزلے، آسمانی چیخیں اور دیگر غیر معمولی واقعات کا ذکر مختلف احادیث مبارکہ میں آیا ہے، لیکن اس مخصوص روایت کی کوئی مضبوط بنیاد نہیں ہے۔ اگر 2025 یا کسی اور سال میں کوئی بڑی آفت یا واقعہ پیش آتا ہے تو ہمیں اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنا چاہیے، دعا، توبہ اور نیک اعمال پر زور دینا چاہیے، نہ کہ غیر مستند روایات پر یقین کر کے خوف و ہراس پھیلانا چاہیے۔ بہتر ہوگا کہ اس روایت کی حقیقت جاننے کے لیے کسی معتبر اسلامی سکالر یا حدیث کے ماہر سے رجوع کیا جائے۔ جی ہاں، قیامت کی نشانیاں اور ان سے متعلق احادیث کا ذکر متعدد صحیح اور مستند احادیث مبارکہ میں ملتا ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی قیامت کی پہلی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام نے اپنی 2 انگلیاں یعنی شہادت اور درمیان کی انگلی کو ملا کر اشارہ فرمایا۔ ناظرین، قرآن و حدیث میں قیامت کی کئی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، جن میں سے کچھ تو ظاہر ہو چکی ہیں اور کچھ ظاہر ہونا ابھی باقی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سب سے پہلی اور بڑی نشانی تھی، کیونکہ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ چاند کے 2 ٹکڑے ہونا ایک ایسا معجزہ تھا جو حضور نبی علیہ السلام کے زمانے میں کفار مکہ کے مطالبے پر پیش آیا، اور سورہ قمر میں اس کا اس طرح ذکر ہے، قیامت قریب آ گئی اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، اور اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ موڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ تو جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ قیامت کی مزید نشانیوں میں بڑے فتنے کا ظہور، جھوٹے نبیوں کا آنا، علم کا اٹھ جانا اور جہالت کا پھیل جانا، لوگوں کا دنیا پرستی میں مشغول ہو جانا، امانت کا ختم ہو جانا اور دھوکہ عام ہو جانا شامل ہیں۔ قیامت کی بڑی نشانیوں میں دجال کا خروج، امام مہدی علیہ السلام کا ظہور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یاجوج اور ماجوج کا خروج شامل ہیں۔ ناظرین، قیامت کے آثار اور فتنوں کے بارے میں حدیث میں نشانیوں کا ذکر ہے، لیکن وقت کا علم صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ قرآن مجید کی سورہ الاعراف کی آیت نمبر 187 میں اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، یہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب آئے گی، کہہ دیجئے کہ اس کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے، اسے اپنے وقت پر صرف وہی ظاہر کرے گا۔ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں علامہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا، جیسا کہ صحیح اور آسانی سے نقل ہونے والی متواتر احادیث میں بیان ہوا ہے۔ اس معاملے پر علماء کرام کا اتفاق ہے کہ شق القمر یعنی چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا تھا، اور یہ آپ کے نمایاں معجزات میں سے ایک ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت منقول ہے کہ اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نشانی یا معجزہ دکھانے کا مطالبہ کیا تو حضور نبی علیہ السلام نے انہیں چاند کا 2 ٹکڑے ہونا دکھا دیا۔ فلسفیوں کی اکثریت نے شق القمر یعنی چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا انکار کیا ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ آفاقی نشانیاں یعنی آسمانی اور کائناتی امور، جیسا کہ کسی سیارے یا چاند کا 2 ٹکڑے ہونا اور پھر دوبارہ جڑ جانا، یہ عقلی طور پر درست نہیں۔ یہی موقف انہوں نے واقعہ معراج کے دوران آسمان کے دروازے کھلنے کے بارے میں بھی اختیار کیا
اور اس کے علاوہ قیامت کے دن سورج کے لپیٹے جانے کے متعلق بھی انکار کیا ہے۔ ان فلسفیوں کو جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اگر وہ کافر ہیں تو پہلے وہ دین اسلام کے بنیادی دلائل پر بحث کریں، پھر وہ ان ماہرین کے ساتھ شامل ہو جائیں جو اس واقعے کے منکر ہیں، اور جب مسلمان بغیر کسی تناقض کے اس معجزے کے حق میں دلائل پیش کر دیں اور قرآن مجید فرقان حمید میں قیامت کے دن ہونے والی فلکیاتی تغیرات کے دلائل پر کوئی انکار کا راستہ نہ بچے، تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ حقیقت میں ہی وقوع پذیر ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے تو ہم نے ایک جگہ قیام کیا۔ ہم میں سے کچھ لوگ اپنے اونٹوں کو چراگاہ میں لے گئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ہمیں جمع ہونے کا حکم دیا، بس ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مجھ سے پہلے بھی ایک نبی گزرے اور ان پر یہ ذمہ داری تھی کہ وہ اپنی امت کی خیر کی طرف رہنمائی کریں اور انہیں برائی سے روکیں۔ اس امت کی عافیت اس کے ابتدائی زمانے میں رکھی گئی ہے، جبکہ اس کے آخری زمانے میں لوگ آزمائشوں اور ناپسندیدہ امور کا سامنا کریں گے۔ ہر آنے والا فتنہ پچھلے فتنے کو زیادہ خوشنما بنا دے گا۔ پھر ایک اور فتنہ آئے گا تو مومن کہے گا یہی مجھے ہلاک کر دے گا، اور جب وہ گزر جائے گا تو وہ کہے گا یہ میرے لیے زیادہ خطرناک تھا۔ جو شخص چاہتا ہے کہ وہ جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے تو اس کی موت اس حال میں آنی چاہیے کہ وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور لوگوں کے ساتھ وہی سلوک کرے جس کی وہ خود اپنے لیے توقع رکھتا ہے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں ایک بڑی نشانی جھوٹے دجالوں کے نکلنے کی خبر دی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث میں آتا ہے، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تقریباً 30 جھوٹے دجال ظاہر نہ ہو جائیں۔ ان میں سے ہر ایک یہ گمان کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ آج یہ نشانی پوری ہو چکی ہے اور مختلف جھوٹے مدعیان نبوت دنیا میں آ چکے ہیں، جیسا کہ مسیلمہ کذاب، اسود عنسی، مرزا غلام احمد قادیانی اور دیگر۔ یہ قیامت کی بڑی علامتوں میں سے ایک علامت ہے جو ظاہر ہو چکی ہے اور اس کا تسلسل جاری ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھے اور ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، بلا شبہ اللہ کی قسم قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 30 جھوٹے دجال ظاہر نہ ہو جائیں، اور ان میں سب سے آخری جھوٹا کانا دجال ہوگا۔ سنن ابو داؤد اور جامع ترمذی میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری امت کے کچھ قبائل مشرکین کے ساتھ نہ مل جائیں اور وہ بتوں کی عبادت نہ کرنے لگیں، اور بلا شبہ میری امت میں 30 جھوٹے مدعیان نبوت ظاہر ہوں گے، اور ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں ہی خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور بعد میں کئی جھوٹے نبی ظاہر ہوئے، جن میں سے سب سے پہلے شخص کا نام اسود عنسی تھا، جس نے یمن میں نبوت کا دعویٰ کیا اور اپنے جنگجو ساتھیوں کے ساتھ پورے یمن پر قبضہ کر لیا۔ دوسرا مسیلمہ کذاب تھا، جس نے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں ہی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جنگ یمامہ میں ہلاک ہوا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسود عنسی کے فتنے کی خبر ملی تو آپ نے وہاں کے مسلمانوں کو اس کے خلاف جہاد کے لیے تیار کیا۔ اسود عنسی کی اپنی ہی بیوی نے، جو کہ مسلمان تھی، مسلمانوں کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے اسے قتل کروا دیا۔ اس کے قتل کے بعد اسلام اور اہل اسلام کو غلبہ حاصل ہوا۔ طلیحہ بن خویلد اسدی بھی ان جھوٹے مدعیان نبوت میں شامل تھا جن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا تھا۔ طلیحہ بن خویلد 9 ہجری میں بنو اسد کے وفد کے ساتھ مدینہ منورہ آیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر بیٹھا۔ اس نے مختلف شعبدے اور جادو کے ذریعے اپنے ماننے والوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ وہ نبی ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ایک اسلامی لشکر اس کے خلاف بھیجا گیا۔ جب مسلمانوں کی فوج نے اس کے لشکر پر حملہ کیا تو اس کے بہت سے ساتھی شکست کھا کر بھاگ گئے۔ طلیحہ اپنی بیوی کے ساتھ شام کی طرف فرار ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ اسلام میں واپس آ گیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد طلیحہ نے اللہ کی راہ میں جہاد میں بھرپور حصہ لیا
وہ بعد میں مسلمانوں کے لشکر میں شامل ہو کر کئی جنگوں میں بہادری سے لڑتا رہا۔ مسلمہ کذاب بنو حنیفہ کے قبیلے سے تعلق رکھنے والا شخص تھا، جو 9 ہجری میں اپنے قبیلے کے وفد کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ وفد کے واپس جانے کے بعد وہ مرتد ہو گیا اور نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خلاف لشکر بھیجا، جس میں حضرت خالد بن ولید، اکرمہ بن ابی جہل اور شرجیل بن حسنہ جیسے عظیم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین شامل تھے۔ 40,000 جنگجوؤں کے ساتھ جنگ لڑی گئی، مگر مسلمہ شکست کھا کر عبرت کا نشان بن گیا۔ وحشی بن حرب، جنہوں نے حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا مگر بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے ہی مسلمہ کذاب کو قتل کیا۔ مختار بن ابی عبید ثقفی بھی جھوٹے مدعیان نبوت میں شامل تھا۔ یہ فتنہ تابعین کے دور میں ظاہر ہوا۔ مختار خود کو اہل بیت کا حامی ظاہر کرتا تھا اور محمد بن حنفیہ کی امامت کا قائل تھا۔ جھوٹا دعویٰ کرتا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس پر وحی لاتے ہیں۔ اس نے کوفہ پر قبضہ کر کے ظالموں سے انتقام لینا شروع کیا۔ عبداللہ ابن زبیر کے بھائی مصعب بن زبیر نے اس کے خلاف لشکر کشی کی۔ آخرکار ایک جنگ میں مختار قتل کر دیا گیا اور مسلمانوں نے اس خبر پر خوشی منائی۔ ناظرین، تاجدار کائنات امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی کہ قیامت کی بڑی نشانیاں ظاہر ہونے سے پہلے کچھ خاص علامتیں رونما ہوں گی، جیسا کہ لونڈی اپنے مالک کو جنم دے گی، یعنی نافرمانی اور اولاد کی بغاوت بڑھ جائے گی۔ ننگے پاؤں ننگے بدن چرواہے بڑی بڑی عمارتوں پر فخر کریں گے، یعنی کمزور اور غریب لوگ مالدار ہو جائیں گے اور بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کریں گے۔ اس بات کا مشاہدہ آج کی دنیا میں کیسے ہو رہا ہے؟ خلیجی ممالک میں اونٹ چرانے والے آج دنیا کے امیر ترین لوگ بن چکے ہیں اور سب سے اونچی عمارتیں بنانے میں مقابلہ کر رہے ہیں۔ دنیا بھر میں والدین کی نافرمانی اور بے ادبی بڑھ چکی ہے، یہاں تک کہ بچے والدین کے خلاف مقدمے دائر کر رہے ہیں۔ سیاست اور حکمرانی ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آ چکی ہے جو کبھی ننگے پاؤں گھومتے تھے اور اب وہ بڑے بڑے بادشاہ اور وزراء بن چکے ہیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں حالات کی بڑی تبدیلی کی طرف اشارہ ہے، یعنی وہ لوگ جو پہلے بے حیثیت اور کمزور تھے وہ حکمران بن جائیں گے اور پھر طاقت کے زور پر ملکوں پر قبضہ کر لیں گے۔ امام ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کی آخری نشانیوں میں سے ہیں، اور جب یہ سب عام ہو جائے گا تو قیامت قریب ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ نااہل لوگوں کو ذمہ داریاں سونپ دی جائیں گی، یعنی جو لوگ علم، دیانت اور اہلیت نہیں رکھتے وہ حکمران اور رہنما بن جائیں گے، اور جب ایسا ہوگا تو قیامت کا انتظار کرو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے کچھ دن ایسے آئیں گے جن میں علم ختم ہو جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی اور قتل و غارت بڑھ جائے گی، یعنی علماء دنیا سے اٹھا لیے جائیں گے اور علم دین کا صحیح فہم کم ہو جائے گا۔ لوگ علم پر عمل کرنا چھوڑ دیں گے جس کی وجہ سے جہالت پھیل جائے گی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت بڑھ جائے گی، شراب عام ہو جائے گی اور زنا کھلے عام ہونے لگے گا۔ آج کے دور میں یہ سب کچھ واضح طور پر نظر آ رہا ہے۔ شراب نوشی اور فحاشی کو آزادی کے نام پر عام کر دیا گیا ہے، اور دینی علم کی کمی کی وجہ سے لوگ حرام و حلال کی تمیز کھو بیٹھے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ وقت قریب ہے جب نیک اعمال کم ہو جائیں گے، فتنے بڑھ جائیں گے اور قتل و غارت بہت زیادہ ہو جائے گی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں بے گناہ لوگوں کا خون بہایا جا رہا ہے، دہشت گردی، جنگیں اور فسادات عام ہو چکے ہیں۔ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم کے اٹھ جانے سے مراد علم کا لوگوں کے دلوں سے مٹ جانا ہے۔ ایک دوسری تشریح کے مطابق علم کا اٹھ جانا یہ بھی ہے کہ لوگ علم پر عمل چھوڑ دیں، یعنی قرآن اور حدیث تو موجود ہوں گے مگر لوگ ان پر عمل نہیں کریں گے۔ علماء کی وفات بھی علم کے اٹھنے کی علامت ہے، کیونکہ جب اہل علم دنیا سے چلے جاتے ہیں تو جہالت کا اندھیرا بڑھ جاتا ہے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی اور لوگ نہ سمجھ لوگوں کو اپنا رہنما بنا لیں گے۔ علم اٹھنے کے مختلف پہلو یہ ہیں۔ گناہ کی وجہ سے علم ختم ہو جائے گا۔ ایک شخص گناہ کرے گا اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے دل سے علم چھین لے گا۔ ایک شخص قرآن کی تلاوت کرے گا لیکن اس پر عمل نہیں کرے گا تو وہ علم سے محروم ہو جائے گا۔
اگر کوئی عالم دنیا سے چلا جائے اور لوگوں نے اس کے علم سے فائدہ نہ اٹھایا ہو تو یہ بھی علم کے ختم ہونے کی علامت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت علم کو زبردستی نہیں اٹھائے گا بلکہ علماء کے انتقال کے ذریعے علم کو ختم کرے گا، یہاں تک کہ کوئی بھی عالم باقی نہیں بچے گا۔ پھر لوگ جاہلوں کو اپنا رہنما بنا لیں گے، وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ آج کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اصل دین سے محبت رکھنے والے علماء کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے اور جاہل لوگ بھی مذہب کے نام پر فتوے دے رہے ہیں۔ علم اٹھ جانے کا تیسرا پہلو یہ ہے کہ لوگوں کے فیصلے غلط ہوں گے، کیونکہ وہ جاہلوں کو اپنا رہنما بنا لیں گے۔ دین کے صحیح احکام کا علم ختم ہو جائے گا اور لوگ بدعات اور گمراہی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ حق اور باطل کی پہچان مشکل ہو جائے گی کیونکہ علم کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ علم کے ختم ہونے کی نشانی اور علماء کی کمی کے بارے میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے افسوس ہے کہ علماء دنیا سے جا رہے ہیں اور جاہل لوگ علم سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کر رہے۔ لوگوں، علم کے ختم ہونے سے پہلے اسے سیکھ لو، کیونکہ علم علماء کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ آج کے زمانے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشن گوئی کیسے پوری ہو رہی ہے؟ علماء کرام کم ہوتے جا رہے ہیں جبکہ جاہل لوگ مذہب کے نام پر گمراہی پھیلا رہے ہیں۔ فیصلے ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آ رہے ہیں جو دینی علم سے محروم ہیں اور وہ جہالت کے ساتھ فیصلے کر رہے ہیں۔ فتنہ، قتل و غارت اور گناہ عام ہو گئے ہیں جو کہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علم زبردستی نہیں اٹھایا جائے گا بلکہ علماء کے دنیا سے چلے جانے کے ذریعے ہی علم ختم ہو جائے گا۔ جب اہل علم دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو جاہل لوگ رہنمائی کے مقام پر آ جائیں گے۔ یہ جاہل لوگ بغیر علم کے فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہی میں ڈالیں گے۔ یہی وہ زمانہ ہوگا جب لوگ قرآن تو پڑھیں گے لیکن اس پر عمل نہیں کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں ایک آواز سنائی دے گی، شوال میں شور و فتنہ ہوگا، ذی قعدہ میں قبائل آپس میں لڑیں گے، اس سال حاجیوں کو لوٹا جائے گا اور منا میں بڑا خون بہے گا، بہت سے لوگ اس وقت قتل کر دیے جائیں گے جب وہ جمرہ عقبہ پر ہوں گے۔ یہ روایت مختلف کتب میں بیان کی گئی ہے مگر محدثین نے اس کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے۔ محمد بن علی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی دو نشانیاں ایسی ہیں جو زمین و آسمان کی تخلیق کے بعد سے نہیں دیکھی گئیں۔ ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ رمضان کی پہلی رات کو چاند گرہن ہوگا، دوسری نشانی یہ ہے کہ 15 رمضان کو سورج گرہن ہوگا۔ اب یہ کہنا کہ اس رمضان میں قیامت آ سکتی ہے یا نہیں، یہ محض قیاس آرائی ہے، کیونکہ قیامت کی حقیقی خبر صرف اللہ رب العزت کو ہے۔ قرآن مجید کی سورہ لقمان میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، قیامت کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کب آئے گی اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، البتہ میں تمہیں اس کی نشانیاں بتا دیتا ہوں۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے کی غیر معمولی واقعات کی خبر دی ہے، جن میں سے کچھ ظاہر ہو چکی ہیں اور کچھ باقی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی علامات میں سے ایک یہ ہے کہ جانور انسانوں سے باتیں کریں گے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ بنی اسرائیل کے ایک شخص کا بیان کیا گیا ہے۔ وہ بازار میں ایک گائے کو ہانک رہا تھا، جب اس نے گائے کو سوار ہونے کے لیے مارا تو گائے بول پڑی، ہمیں سواری کے لیے نہیں بلکہ کھیتی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ سن کر لوگوں نے تعجب کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور ابو بکر و عمر بھی اس پر ایمان لاتے ہیں۔ آدمی کی ران اس کے اعمال کی گواہی دے گی۔ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ انسان کے جسم کے اعضاء خود اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ قرآن مجید کی سورہ یاسین میں ارشاد ربانی ہے، آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایسا وقت آئے گا جب ایک شخص کی ران اسے بتائے گی کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کی بیوی نے کس سے بات کی۔ قرب قیامت مختلف اشیاء خود انسان سے بات کریں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب جوتے کے تسمے اور کوڑا یعنی چابک بھی انسان سے بات کریں گے۔ ناظرین، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئیاں فرمائی تھیں وہ حرف بحرف پوری ہو رہی ہیں، لہٰذا ہمیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے اور اچھے اعمال اپنانے چاہیے، رشتے جوڑیں اور پڑوسیوں کے حقوق ادا کریں۔
اچھے اخلاق اپنائیں اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کریں، اپنے خاندان اور معاشرے میں بھلائی پھیلائیں، قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں اور دوسروں کو بھی تلقین کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔